آ رہا ہوں. تاجروں میں کمائی کا مہینہ نہیں ہوں, نئے کپڑے سلوانے کا مہینہ نہیں ہوں. میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم عیدی خریدی کے نام پر پورا مہینہ بازار میں نکال دو. میں صرف تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں. عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں. زکوٰۃ اور فطرے کے نام پر نام و نمود بٹورو اس لیے نہیں آ رہا ہوں. افطار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں. عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزے رکھو اور پھر سارا دن سوئے رہو. روزہ رکھو اور فون سے چپک کر بیٹھ جاؤ. اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ افطاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور عشاء اور تراویح کی نماز قضا کر کے خراٹے بھرو. میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں, برکتوں اور مغفرتوں کی سوغات لے کر, مگر تم اس کو حاصل کرنے کے بجائے تجارت کے حساب و کتاب میں لگ جاتے ہو. روزہ رکھ کر یوں سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا. ارے میں تو سال بھر کے تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بن کر آتا ہوں, مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. نوجوانوں, ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی ناجائز اور اب بھی, مگر تم تو رمضان میں کچھ کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا دن موبائل پر عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو. پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ کیسا؟ غلط ویڈیوز اور موسیقی سننا ہر وقت حرام, مگر یہاں تو روزے کی حالت میں یا تو سو کر یا پھر موبائل میں گزارا ہوتا ہے. میں اس لیے تو نہیں آیا. میں رحمان کی رحمت بن کر, غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا, مگر تم نے تو میری رتی برابر میزبانی نہیں کرتے, اور جو کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر. میرا یہ ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا, اور رات دن قرآن کی تلاوت سے, تسبیح اور نمازوں سے, دعاؤں اور التجاؤں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر پل وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں, برکتیں حاصل کرتے ہیں, مغفرت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں. میں آتا بھی اسی لیے ہوں, تم بھول مت جانا. میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا تو میرا ہر لمحہ ہزاروں لمحوں سے بہتر ہے, کیونکہ میں ایسا مہینہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے. میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں, کبھی افطاری کی دعا بن کر, کبھی سحری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کے اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں, کبھی رحمت کے 10 دن دیتا ہوں تو کبھی مغفرت کے, اور کبھی جنت و جہنم کی خلاصی کے دعا کے لیے 10 دن تمہارے حوالے کرتا ہوں, مگر تم مانتے نہیں. ارے ہوش میں آؤ بھائی, میں آ رہا ہوں. کہاں کھو گئے ہو؟ 11 ماہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میرے رب نے تم تک بھیجا, تو تم روزے کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے انبار, غیبت کے بازار, بات پر تکرار, عید خرید کے نام پر بیوی سے انبن, پڑوسی سے لا تعلقی. ارے ہوش میں آؤ, اگر میں چلا گیا تو موقع ہاتھ سے چلا جائے گا, اور لوٹنے کے لیے 11 مہینے لگ جائیں گے, اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں کہ اگلے رمضان تک تمہاری سانس چلے کہ نہ چلے. پاگل نہ بن, تیاری کر میری میزبانی کی اور میری مہمانی کی. دل سے کر, خلوص سے کر. دکھاوا میرے رب کو منظور نہیں. جو بھی کر تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہوئے کر. ابھی سے مانگنا شروع کر, کیونکہ نیک اعمال کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. میری میزبانی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں کھجور اور افطاری اور سحری کا راشن جمع کر لے. میری میزبانی کا مطلب ہے نماز, تراویح, تلاوت قرآن, گناہوں سے اجتناب, جھوٹ, غیبت, فحاشی, ناجائز عشق بازی اور بازاروں کی زینت بننے سے خود بھی بچنا, اور گھر کی خواتین کو بھی اس سے باز رکھنا. میری میزبانی ایسی کر کے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے, اور جب رب بھی راضی ہو جائے تو اس دنیا سے کیا مطلب جو ایک دھوکے کا گھر ہے. جی ہاں, دھوکے کا گھر. اور ہاں, میری راتوں کو یوں ہی غفلت میں سو کر برباد مت کرنا. اللہ سے اپنا دکھڑا سنانا, برما میں کیا ہوا, فلسطین میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے, افغانستان, عراق و شام اور دیگر مسلم ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, اس کا دکھڑا سنانا اپنے رب سے. بیتے سالوں میں اپنوں اور غیروں نے ہم سے جو برتاؤ کیا اس کی شکایت کرنا اپنے رب سے. وہ سننے والا ہے, سب کے سننے والا ہے, وہ جو سب سے رحیم, سب سے کریم.